رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتنا بینات ہماری واضح آیات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کا جب وہ ان کے پاس آ چکا هذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افترا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود کر لیا ہے. قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو خود کر لیا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا پس نہیں ہو تم مالک میرے لیے اللہ کے سامنے ذرا بھر بھی. ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے بما تفیضون فی ان باتوں کو جن میں تم پڑھ چکے ہو. کفا بہ شہیدا کافی ہے وہ گواہ بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما كنت بدعا من الرسل نہیں ہوں میں انوکھا پیغمبروں میں سے. وما ادری اور نہیں جانتا میں ما یفعل بی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ ولا بکم اور نہیں اسے جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا الا ما یوحى الی مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وما انا اور نہیں ہوں میں الا نذیر مبین مگر کھلم کھلا ڈرانے والا. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے ان کان من عند اللہ اگر ہو قرآن مجید اللہ کی جانب سے وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کا انکار کر دو وَشَهِدَ شَاهِدٌ حالانکہ گواہی دے ایک گواہی دینے والا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے عَلَى مِثْلِهِ اس کی مثل پر فَآمَنَ پھر وہ ایمان لے آئے وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم تکبر کرنے لگو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ہدایت عطا نہیں فرماتے ظلم کرنے والی قوم کو. سورہ احقاف کی ابتدائی آیات میں پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی عظمت پر تھی. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے اور اللہ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی. آج کی آیات کے اندر زیادہ تر موضوع قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. تو ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
اور جب پڑھی جاتی ہیں مشرکین مکہ کے سامنے ہماری واضح آیات یعنی قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں تو قال الذین کفروا للحق لما جاءهم، تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق کا اس کے آ جانے کے بعد۔ مراد کافر ہیں۔ کافر لوگ قرآن سن کر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، معاذ اللہ یہ تو اللہ کی جانب سے اتارا ہوا کلام نہیں بلکہ یہ کھلا کھلا جادو ہے۔ مشرکین مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بار بار کہا کرتے تھے کہ اس کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے جدا، خاوند ادھر چلا جاتا ہے، بیوی دوسری طرف ہے، تو جس کلام نے آ کر تفریق ڈال دی ہے یہ جادو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں معاذ اللہ۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کے ایک اور بہتان کا ذکر فرمایا۔ ایک تو قرآن کے متعلق معاذ اللہ یہ کہتے کہ یہ جادو ہے، اور دوسرا ام یقولون افترا، اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ افتراء، کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو خود گھڑ کر بنا لیا ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ قل فرمائے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے قرآن کو اپنی مرضی سے بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے، یعنی خدا نخواستہ، حالانکہ یہ تو تھا نہیں اور نبی تو ویسے بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، فرمایا اگر تمہارے بقول میں نے اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہہ دیا ہے تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، وہ اللہ تو اتنے زبردست اور قادر ہیں کہ پھر تم سارے مل کر بھی اللہ کے سامنے مجھے بچانے کے ذرا بھر مالک نہیں ہو، یعنی اگر اللہ سے میں جھگڑا مول لوں تو مجھے بچائے گا کون، میری حفاظت کون کرے گا؟ تو میں تو کبھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھوں کہ اپنی باتیں اٹھا کر اللہ کا کلام کہہ دوں، میں تو ایسا نہیں کر رہا۔ اور لیکن بات کہ تم جو انکار کر رہے ہو اور قرآن پر جو ہے طرح طرح کی بہتان تراشیاں کر رہے ہو، فرمایا ہوا اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں بما تفیضون فی، ان باتوں کو جن میں تم پڑھ چکے ہو، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ فرمایا اب میں اپنا معاملہ، یہ ہے دین کا مزاج، پہلے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو تو دین جھگڑے کی اجازت نہیں دیتا، دین اس وقت کہتا ہے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اگر تم میری بات ماننے کو تیار نہیں تو اللہ کو گواہ بنا دیتا ہوں، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، کل روز قیامت فیصلہ کر دے گا، کیونکہ زبردستی کسی کو دین قبول کروایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے 12 نمبر 3 میں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، زبردستی نہیں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ کسی کافر کو زبردستی آپ تلوار کی نوک پہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ بعض لوگ اس کا معنی یہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز زنا کی جو حد ہے، چوری کی جو حد ہے، شراب پینے کی جو حد ہے، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کسی غیر مسلم کو زبردستی ڈرا دھمکا کر آپ کلمہ پڑھنے پر مجبور، آپ سمجھائیں گے، وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو چھوڑ دیجیے اللہ پر۔ اسی لیے آپ علیہ السلام سے فرمایا ان علیک الا البلاغ، میرے محبوب آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے آپ کے ذمہ۔ تو بہرحال فرمایا کافی ہے اللہ کی ذات گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اس جملے میں اللہ کتنا کریم ہے۔ حالانکہ یہ حضور کی بحث ہو رہی ہے کس سے؟ مشرکین مکہ سے، ابو جہل سے، عتبہ شیبہ سے، بڑے بڑے کافروں سے، فرعون سے بڑے کافر ہیں یہ،
نمرود سے بڑے کافر نہیں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی مخالفت کی، ان سے بڑا کافر کائنات میں کون ہوگا؟ لیکن ان سے بھی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب انہیں بتلا دے وَهُوَ الْغَفُورُ، ساری زندگی شرک پر ڈٹے رہے ہوں، کفر پہ مبتلا رہے ہوں، حضور کو پتھر مارے ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، آج ایک کلمہ توحید زبان سے ادا کر لو، وہ رب تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے۔ یہ زندگی کے اندر موقع ہے، بڑے سے بڑے کافر کے پاس شرک سے توبہ کر لے، کلمہ توحید زبان پہ آنے کی دیر ہے، 100 سال کا شرک میرا رب معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور فرمایا صرف گناہ معاف نہیں کرے گا رحیم، وہ تو بڑا مہربان بھی ہے، وہ پہلے بھی کھلا رہا ہے، اس کے بعد اور بڑھ کے مزے کے کھانے بھی کھلائے گا تمہیں، زندگی بھی سکون کی عطا کرے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اب یہاں اصلاح تھی اس مشرک کی جو سرے سے آپ علیہ السلام کی ذات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنائے بیٹھا تھا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اصلاح فرمائی ہے اس مشرک کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو کر حضور کو اللہ کے برابر بنانے لگا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے متعلق بعض لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے پاس ویسا ہی علم ہے جیسا اللہ کے پاس، یعنی حضور بھی عالم الغیب ہیں۔ اللہ کے عالم الغیب ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ میں اکثر اس عنوان پہ جب بھی بات آتی ہے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اگلا جملہ کہے بغیر چلا جاؤں آگے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، لیکن میرے رب نے اپنے علم کو تقسیم فرمایا دنیا میں۔ آج میرے پاس بھی 2-4 لفظ ہیں تو یہ دیے ہوئے کس کے لیے؟ آپ کے پاس بھی ہے، علم کی نالج ہے، دنیا کی نالج ہے، یہ سب کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے اپنا علم دنیا بھر میں تقسیم فرمایا، لیکن جتنا ساری کائنات کو دیا اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کی نفی فرمائی، فرمایا میرے محبوب آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرما دیں میں غیب نہیں جانتا۔ اب قرآن کے لفظوں میں ترجمہ میں کروں گا، مضمون میں نے پہلے سمجھا دیا تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور حضور سے کہلوایا جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے جہاں جہاں اللہ نے اپنی صفات حضور کے اندر یا کسی اور کے اندر مانے جانے کا امکان تھا، ان کی نفی کروانی تھی نا، تو وہ جملے اللہ نے قل کہہ کر حضور علیہ السلام سے حکماً کہلوائے۔ میرے محبوب آپ خود اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں کہ اگر آپ میرے برابر نہیں تو دنیا میں کوئی اور میرے برابر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ سمجھانا ہے۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، اس جملے کا تعلق تو مشرکین مکہ ہی سے ہے کہ تم مجھے رسول ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ کیا میں کوئی انوکھا دعویٰ کر رہا ہوں؟ مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، سوالات انبیاء مجھ سے پہلے آ کر یہی دعویٰ کر چکے ہیں، سب یہی کہہ چکے ہیں کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ سب کہہ چکے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک دن اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم، یہی باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمایا ما کنتو، نہیں ہوں میں، ما کا معنی نہیں، کنتو میں، بدعن کوئی انوکھا کوئی نیا، من الرسل پیغمبروں میں سے۔ ایک لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ عقیدہ سمجھ میں آئے۔ ایک بات تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، یہ سوالات نبیوں کا جو ہے پیغام جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور اگلی بات وما ادری، اور نہیں ادری میں جانتا، ادراک کا لفظ اسی سے ہے۔ بندہ کسی چیز کو حاصل کر لے، پا لے، جان لے تو کہا جاتا ہے اس کو فلاں چیز کا ادراک ہو گیا ہے، یہ اسی سے لفظ ہے ادرا یدری ادراک۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو جان لینا۔
تو فرمایا وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا کیا جائے، مجھے یہی نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل میں کیا کھاؤں گا، مشرکین مکہ کل میری بات کا کیا جواب دیں گے، مجھے کل کی بھی خبر، یہ خبر صرف کس کے پاس ہے، وَلَا بِكُمْ، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم گستاخ بنے بیٹھے ہو، میرا رب ابھی زمین کو جو ہے کھول کر تمہیں دھسا دے گا، کیا سزا دے گا تمہیں میں نہیں جانتا، یہ صرف جاننے والا کون ہے، اللہ۔ اور اگلا جملہ فرمایا ان اتبعو، یہ ان نافیہ ہے، اتبعو اتباع سے ہے کہ میں نہیں اتباع کرتا، میں نہیں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی کی جو میری طرف کیا کی جاتی ہے، یعنی میں کچھ بھی نہیں بولتا، کوئی عقیدہ آپ کو نہیں دیتا، کوئی بات عمل آپ کو سامنے نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ میرے اوپر وحی نہ کر دے، یعنی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ کہاں سے آ رہا ہے، اللہ کی جانب سے۔ اور فرمایا میری ذمہ داری کیا ہے، وَمَا أَنَا، نہیں ہوں میں، إِلَّا نَذِيرٌ، مگر ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا، یعنی ایک ذات ایسی ہے جو سزا دینے پر قادر ہے، میں اس ذات سے ڈرانے کے لیے دنیا میں پیغمبر بن کے آیا ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے، یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے میں کسی کا پیغام بر ہوں، پیغام پہنچانے والا، کوئی ہے مجھ سے بھی بڑا جو مجھے پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اور انہیں دعوت فکر دی ہے، فرمایا تم تو کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ یہ کھلا جادو ہے، یا معاذ اللہ یہ حضور کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، عہد اللہ ہی کا، لیکن کافر چونکہ مانتے نہیں تھے اور مخاطب کے ساتھ اس کی سوچ کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے ہمیشہ، تو کافروں سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوا اور اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی آیا، اس نے آ کر اس کی تصدیق کر دی، ایمان لے آیا، اور ادھر تم تکبر میں مبتلا رہے، منکر بنے بیٹھے رہے، تو تم بتلاؤ پھر تمہارا کیا بنے گا، وہ یہودی تو ایمان لا کر جنت میں چلا جائے گا اور تم حضور کے خاندان کے ہوگے، قرآن کے منکر بن کر تم کہاں جاؤ گے، جہنم میں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، یعنی سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ان کان من عند اللہ، اگر قرآن ہے اللہ کی جانب سے، تم مانتے نہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَكَفَرْتُمْ بھی، پھر بھی تم اس کا کیا کرو، انکار کرو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ، حالانکہ ادھر ایک گواہی دینے والا گواہی دے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، قرآن کی مثل پر، فآمنوا، اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم ادھر تکبر کرو، یعنی قرآن کو تسلیم نہ کرو۔ تو یہودی کلمہ پڑھ کر مقصود یہ ہے جنت حضور کی رشتہ داری پر نہیں، اس آیت کریمہ کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، جنت حضور کی رشتہ داری پر نہیں ملنی، جنت ایمان پر ملنی ہے۔ جنت کس پر ملنی ہے؟ یہودی آ کر جو نبی کا رشتہ دار نہیں، حضور بنی اسماعیل میں سے ہے، اور بنی اسرائیل کا کوئی آ کر کلمہ پڑھ لے تو حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور حضور کے خاندان کا ہو کر، قریشی ہاشمی ہو کر کوئی بدبخت اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ حضور کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ابو جہل کے ساتھ کہاں پر ہوگا، جنت میں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ تو فرمایا اس بات میں تم ہی غور کر لو، اور آخر میں فرمایا تم میری زبان سے سن کر بھی جب ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں تو سنو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا۔